السلام علیکم ناظرین، آج اس ویڈیو میں ہم دنیا کی سب سے بڑی حقیقت کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں۔ ہر وہ چیز جو اس دنیا میں آئی ہے اس کو اس دنیا سے جانا ہے۔ ہر پیدا ہونے والی چیز کو بالآخر موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو موت کا منظر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے موت کے بارے میں ارشادات اور اللہ کی طرف سے انسان کے لیے موت کے بارے میں دیے گئے احکامات کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کچھ واقعات جن میں بنی اسرائیل کے ظالم کا قصہ، اللہ والے ایک بزرگ کی موت کا قصہ، ایک بت پرست کی موت کا قصہ اور اللہ کے ایک عاشق لڑکے کی موت کا قصہ بھی بیان کریں گے۔ تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو ایک دفعہ ضرور سبسکرائب کر دیں اور لائک کا بٹن دبا دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دنیا کی حقیقت دکھاؤں۔ میں نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مجھے ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر ایک کوڑی پر تشریف لے گئے، جہاں آدمیوں کی کھوپڑیاں، پخانے اور پھٹے ہوئے چیتھڑے اور ہڈیاں پڑی ہوئی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، یہ آدمیوں کی کھوپڑیاں ہیں۔ یہ دماغ اسی طرح دنیا کی حرص کرتے تھے جس طرح تم سب زندہ آج کل کر رہے ہو۔ یہ بھی اسی طرح امیدیں باندھا کرتے تھے جس طرح تم لوگ امیدیں لگائے ہوئے ہو۔ آج یہ بغیر کھاد کے پڑی ہوئی ہیں اور چند روز اور گزر جانے کے بعد مٹی ہو جائیں گی۔ یہ پخانے وہ رنگ برنگ کے کھانے ہیں جن کو بڑی محنت سے کمایا، حاصل کیا، پھر ان کو تیار کیا اور کھایا۔ اب یہ اس حال میں پڑے ہیں کہ لوگ اس سے نفرت کر کے بھاگتے ہیں۔ وہ لذیذ کھانا جس کی خوشبو دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی، آج اس کا انتہا یہ ہے کہ لوگ اس بدبو سے بھاگتے ہیں۔ یہ چیتھڑے وہ زینت کا لباس تھا جن کو پہن کر آدمی اکڑتا تھا، آج یہ اس حال میں ہے کہ ہوائیں اس کو ادھر سے ادھر پھینکتی ہیں۔ یہ ہڈیاں ان جانوروں کی ہڈیاں ہیں جن پر لوگ سواریاں کیا کرتے تھے، گھوڑوں پر بیٹھ کر مٹکتے تھے اور دنیا گھومتے تھے۔ بس جسے ان احوال پر اور ان کے عبرتناک انجام پر رونا ہو، وہ ان کو دیکھ کر روئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سب بہت روئے۔ ایک اور حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ دنیا ظاہر کے اعتبار سے میٹھی اور سرسبز ہے، اور حق تعالیٰ شانہ نے تم کو اس میں اپنے اسلاف کا جانشین اس لیے بنایا ہے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم اس میں کیا عمل کرتے ہو۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا کی فتوحات ہونے لگی تو وہ اس کی زیب و زینت، عورتوں اور زیبوں کے چکر میں پڑ گئے۔ دوستو غور کرو، کہیں آج ہم بھی تو عورتوں کے چکر میں نہیں پڑ گئے؟ آئیے ناظرین، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ ارشادات جو کہ موت کے بارے میں ہیں وہ آپ کو سناتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ سمجھدار شخص وہ ہے جو اپنے نفس پر قابو رکھے اور موت کے بعد کام آنے والی چیزوں میں مشغول رہے، اور کسی کام کے لیے تیاری اس کے بغیر نہیں ہوتی کہ ہر وقت اس کا اہتمام رہے، اس کا ذکر تذکرہ رہے۔ اس لیے جو شخص دنیا میں منہمک ہے اور اس کے دھوکے کی چیزوں میں پھنسا ہوا ہے، اس کا دل موت سے بالکل غافل ہوتا ہے۔ اس کو حق تعالیٰ شانہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تم کو آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات پاک کی طرف لے جائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والی ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے سب کیے ہوئے کام جتا دے گی اور ان کا بدلہ دے گی۔ سورہ جمعہ رکوع نمبر 1۔ علماء نے لکھا ہے کہ موت کے بارے میں آدمی 4 طریقے کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو دنیا میں منہمک ہیں، جن کو موت کا ذکر بھی اس وجہ سے اچھا نہیں لگتا کہ اس سے دنیا کی لذتیں چھوٹ جائیں گی۔ ایسا شخص موت کو کبھی یاد نہیں کرتا، اور اگر کبھی کرتا بھی ہے تو برائی کے ساتھ، اس لیے کہ دنیا کو چھوٹنے کا اس کو قلق اور افسوس ہوتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا تو ہے مگر ابتدائی حالت میں ہے۔ موت کے ذکر سے ہی اس کو اللہ تعالیٰ کا خوف بھی ہوتا ہے اور اس سے توبہ میں پختگی بھی ہوتی ہے۔ یہ شخص بھی موت سے ڈرتا ہے مگر اس وجہ سے نہیں کہ دنیا چھوٹ جائے گی، بلکہ اس وجہ سے کہ اس کی توبہ تام نہیں ہے۔ یہ بھی ابھی مرنا نہیں چاہتا تاکہ اپنے حال کی اصلاح کر لے اور اس کی فکر میں لگا ہوا ہے، تو یہ شخص بھی موت کے ناپسند کرنے میں معذور ہے، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد میں داخل نہ ہوگا جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کو ملنے کو ناپسند کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ملنے کو ناپسند فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ شخص حقیقت میں حق تعالیٰ شانہ کی ملاقات سے کراہت نہیں کرتا بلکہ اپنی تاخیر اور کوتاہی سے ڈرتا ہے۔ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جو محبوب کی ملاقات کے لیے اس سے پہلے کچھ تیاری کرنا چاہتا ہو تاکہ محبوب کا دل خوش ہو۔
البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ شخص اس کی تیاری میں ہر وقت مشغول رہتا ہو اور اس کے سوا دوسرا مشغلہ اس کو نہ ہو۔ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر یہ بھی پہلے جیسا ہے، یہ بھی دنیا میں منہمک ہی ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو عارف ہے، اس کی توبہ کامل ہے۔ یہ لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں، اس کی تمنا کرتے ہیں، اس لیے کہ عاشق کے لیے محبوب کی ملاقات سے زیادہ بہتر وقت کون سا ہوگا۔ موت کا وقت ملاقات کا وقت ہے۔ عاشق کو وصل کے وعدے کا وقت ہر وقت خود ہی یاد رہا کرتا ہے، وہ کسی بھی وقت اس کو نہیں بھولتا۔ یہی لوگ ہیں جن کو موت کی جلدی آنے کی تمنا رہتی ہے، وہ اس قلق میں رہتے ہیں کہ موت آ ہی نہیں سکتی کہ اس معاصی کے گھر سے جلا خلاصی ہو۔ چوتھی قسم جو سب سے اونچا درجہ ہے ان لوگوں کا ہے جو حق تعالی شانہ کی رضا کے مقابلے میں تمنا بھی نہیں رکھتے۔ وہ اپنی خواہش سے اپنے لیے نہ موت کو پسند کرتے ہیں نہ زندگی کو۔ یہ عشق کی انتہا میں رضا اور تسلیم کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں۔ بہرحال موت کا ذکر ہر حالت میں موجب اجر و ثواب ہے۔ جو شخص دنیا میں منہمک ہے اس کو بھی موت کے تذکرہ سے اس کی لذتوں میں کمی آئے گی اور کچھ نہ کچھ دنیا کے بعد پیدا ہی ہوگا۔ اسی لیے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی اس کے ذکر سے اپنی لذتوں میں کمی کیا کرو تاکہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع ہو سکے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر جانور کو موت کے متعلق اتنی معلومات ہوں جتنی تم لوگوں کو ہیں تو کبھی کوئی موٹا جانور تم کو کھانے کو نہ ملے، موت کے خوف سے ہی دبلے ہو جائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کیا کہ کوئی شخص بغیر شہادت کے بھی شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں 20 مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے۔ عطا خراسانی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک مجلس پر گزر ہوا جہاں زور سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے مجالس میں لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کا تذکرہ شامل کر لیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لذتوں کو مقدر کرنے والی چیز کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ موت۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد آیا ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ اگر تم کو یہ معلوم ہو جائے کہ مرنے کے بعد تم پر کیا گزرے گی تو کبھی رغبت سے کھانا نہ کھاؤ، کبھی لذت سے پانی نہ پیو۔ ایک حدیث میں ہے کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، جو شخص موت کا کثرت سے ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہو جاتا ہے اور موت اس پر آسان ہو جاتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے موت سے محبت نہیں ہے، کیا علاج کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے پاس کچھ مال ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں میرے پاس کچھ مال ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب دیا کہ اسے آگے چلتا کر دو۔ آدمی کا دل مال سے لگا رہتا ہے، جب وہ اسے آگے بھیج دیتا ہے تو خود بھی اس کے پاس جانے کو دل چاہتا ہے اور جب پیچھے چھوڑ دیتا ہے تو خود بھی اس سے پاس رہنے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا کہ روزانہ رات کو علماء کے مجمع کو بلاتے جو موت کا، قیامت کا اور آخرت کا ذکر کرتے اور ایسا روتے کہ جیسے جنازہ سامنے رکھا ہو۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلا ہمارا موضوع ہے اللہ کی طرف سے انسانوں کے لیے موت کے بارے میں احکامات۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو موت کے بارے میں جو احکامات دیے ہیں وہ کیا ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آسمانوں پر جو فرشتے مختلف کاموں پر متعین ہیں ان کو سال بھر کے احکامات ایک رات میں مل جاتے ہیں۔ اس سال فلاں فلاں کام کرنے ہیں، فلاں فلاں شخص کے متعلق یہ عمل درآمد ہوگا اور فلاں فلاں شخص کے متعلق یہ عمل درآمد ہوگا۔ اس میں روایت مختلف ہیں کہ یہ احکامات لیلۃ القدر میں طے ہوتے ہیں یا شب برات میں، جون سی بھی رات ہو۔ کثرت سے روایات میں یہ مضمون لکھا ہوا ہے کہ اس رات میں ان کی فہرست فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہے جو اس سال میں مرنے والے ہیں۔ دنیا میں آدمی نہایت غفلت سے اپنے کاموں میں مشغول ہوتا ہے، آسمانوں پر اس کی گرفتاری کا وارنٹ جاری ہو گیا ہے، اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے جس میں نہ کسی سفارش کی گنجائش ہے نہ اپیل کی، نہ جو وقت اس کی موت کا تجویز ہوا ہے اس میں 1 منٹ کی تاخیر ہو سکتی ہے نہ زیادتی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ان سب چیزوں کو نقل کیا جاتا ہے جو اس سال میں ہونے والی ہیں کہ اتنا رزق دیا جائے گا، فلاں فلاں مرے گا، فلاں فلاں پیدا ہوگا، اتنی بارش ہوگی، حتیٰ کہ یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ اس سال فلاں فلاں شخص حج کو جائے گا۔ ایک حدیث میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تو آدمی کو دیکھے گا کہ وہ بازاروں میں چل پھر رہا ہے لیکن اس کا نام اس سال کے مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔
نظرہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں رات میں سال بھر کے سارے کام فرشتوں پر منقسم کر دیے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے مرنے والے ہیں ان سب کے اوقات لکھ کر دیے جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آدمی دنیا میں نکاح کرتا ہے، اس کے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن آسمان میں اس کا نام مردوں کی فہرست میں آ چکا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس مہینے میں تمام سال میں مرنے والوں کی فہرست مرتب ہوتی ہے، حتیٰ کہ ایک آدمی نکاح کرنے میں مشغول ہے اور وہاں اس کا نام مردوں میں لکھا گیا۔ ایک آدمی حج کو جا رہا ہے، اس کا نام مردوں میں ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی وجہ دریافت کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شعبان میں روزے بہت کثرت سے رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس میں سال بھر کے مردوں کی فہرست بنتی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میرا نام جب مردوں کی فہرست میں آئے تو میں روزے دار ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ نصف شعبان کی رات کو حق تعالیٰ شانہ ملک الموت کو اس سال میں مرنے والوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ روزانہ ہمیشہ جب آفتاب نکلتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ جو نیک کام کرنا ہے کر لے، آج کا دن تیری عمر میں پھر کبھی نہیں آئے گا، اس لیے اس دن میں تیری جو نیکیاں لکھی جا سکتی ہوں لکھوا لے۔ اور دو فرشتے آسمان سے اعلان کرتے ہیں، ان میں سے ایک کہتا ہے کہ اے نیکی کے طلب کرنے والے خوشخبری لے اور آگے بڑھ، اور دوسرا کہتا ہے اے برائی کا کرنے والے بس کر اور رک جا، اپنی ہلاکت کا سامان اکٹھا نہ کر۔ اور دو فرشتے اعلان کرتے ہیں، جن میں سے ایک کہتا ہے یا اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ اللہ مال کو روک کے رکھنے والوں کے مال کو برباد کر دے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آدمی مسکین پر اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت، کوئی حادثہ، کوئی رنج، کوئی تکلیف، کوئی مشقت، کوئی خوف کبھی بھی نہ آئے تب بھی موت کی سختی، نزا کی حالت اور اس کا اندیشہ ایسی چیز ہے جو اس کی ساری لذتوں کو خراب کر دینے کے لیے کافی ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ یا اللہ تو روح کو پٹھوں سے، ہڈیوں سے اور انگلیوں میں سے نکالتا ہے، مجھ پر موت کی سختی آسان کر دے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ موت کی سختی کا ذکر فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا کہ اتنی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ 300 جگہ تلوار کی کاٹ سے ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاد پر جب ترغیب دیتے تو فرماتے کہ اگر تم قتل نہ کیے گئے تو بستروں پر مرو گے، قسم ہے اس ذات کی جس کی قبضہ میں میری جان ہے کہ 1000 جگہ تلوار کی کاٹ سے مرنے کی تکلیف زیادہ سخت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وصال ہوا تو اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ موت کو کیسا پایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں اپنی جان کو ایسا دیکھ رہا تھا جیسے زندہ چڑیا کو اس طرح آگ پر بھونا جا رہا ہو کہ نہ اس کی جان نکلتی ہو نہ اڑنے کی کوئی صورت ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایسی حالت تھی جیسے زندہ بکری کی کھال اتاری جا رہی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو رہا تھا تو پانی سے بھرا ہوا پیالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب رکھا ہوا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بار بار اپنے مبارک ہاتھ کو پیالے میں ڈالتے اور پھر منہ پر ملتے تھے اور فرماتے تھے یا اللہ نزا کی سختی پر میری مدد فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ موت کی کیفیت بیان کرو۔ انہوں نے عرض کیا یا امیر المومنین، جس طرح ایک کانٹے دار ٹہنی کو آدمی کے اندر داخل کیا جائے جس کے ساتھ بدن کا ہر جز لپٹ جائے پھر ایک دم اس کو کھینچ لیا جائے، اس طرح جان کھینچی جاتی ہے۔ یہ سب تو نزا کی مختصر کیفیت تھی۔ ان سب کے علاوہ ملک الموت اور اس کے مددگار فرشتوں کی صورتوں کا ایک خوف ایک مستقل مرحلہ ہے۔ جس صورت پر وہ گناہ گاروں کی جان نکالتے ہیں وہ ایسی ڈراؤنی صورت ہوتی ہے کہ قوی سے قوی آدمی بھی اس کو دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ تم جس صورت پر فاجر لوگوں کی جان نکالتے ہو تو وہ مجھے دکھاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ اس کا تحمل نہ فرما سکیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں تحمل کر لوں گا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اچھا، دوسری طرف منہ کر لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منہ پھیر لیا۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ اب دیکھ لیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اوپر دیکھا تو ایک نہایت کالا آدمی، دیو کی شکل، بال بہت بڑے بڑے کھڑے ہوئے، نہایت سخت بدبو، کالے کپڑے، اس کے منہ سے ناک سے آگ کی لپٹیں نکل رہی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حالت دیکھ کر غش آ گیا۔
بڑی دیر میں افاقہ ہوا تو ملک الموت اپنی پہلی صورت پر تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر فاجر شخص کے لیے کوئی دوسری آفت نہ ہو تب بھی یہ صورت ہی اس کی موت کے لیے کافی ہے۔ یہ فاجروں کا حال ہے، لیکن اللہ کے متقی بندوں کی روح نکالنے کے وقت وہ نہایت ہی بہترین صورت میں ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی سے یہ نقل کیا گیا کہ انہوں نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے اس حیت کو بھی دکھاؤ، تو انہوں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت جوان نہایت نفیس لباس پہنے ہوئے خوشبوئیں مہکتی ہوئی سامنے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے اگر مرتے وقت اس صورت کے علاوہ کوئی بھی فرحت کی چیز نہ ہو تو یہ بھی کافی ہے۔ آئیے اب موت کے بارے میں کچھ قصوں کا تذکرہ کرتے ہیں، جن میں اللہ والوں کی موت کے قصے، ایک بت پرست کی موت کا قصہ، بنی اسرائیل کے ظالم کی موت کا قصہ، حسین عورت کا قصہ، ایک لڑکی کی موت کا قصہ اور اللہ کے عاشق لڑکے کی موت کا قصہ شامل ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک ظالم کا قصہ۔ بنی اسرائیل کے ظالموں میں ایک ظالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی بیوی سے تخلیہ کر رہا تھا۔ اتنے میں دیکھا کہ گھر میں ایک اجنبی آدمی دروازے سے چلا آ رہا ہے۔ یہ شخص نہایت غصے میں اس کی طرف لپکا، اس سے پوچھا کہ تو کون ہے اور گھر میں آنے کی تجھے کس نے اجازت دی؟ اس نے کہا کہ مجھے اس گھر کے مالک نے اندر آنے کو کہا ہے، اور میں وہ شخص ہوں جس کو نہ کوئی پردہ روک سکتا ہے اور نہ بادشاہوں کے پاس جانے کے لیے مجھے اجازت کی ضرورت ہے، نہ کسی ظالم کے دبدبہ سے ڈرتا ہوں، نہ مغرور و متکبر کے پاس جانے سے مجھے کوئی چیز مانے ہوتی ہے۔ اس کی یہ گفتگو سن کر وہ ظالم خوف زدہ ہو گیا، بدن میں کپ کپی آ گئی اور اوندے منہ گر گیا۔ اس کے بعد نہایت عاجزی سے کہنے لگا، پھر تو آپ ملک الموت ہیں؟ اس نے کہا، ہاں میں وہی ہوں۔ صاحب مکان نے کہا کہ آپ مجھے اتنی مہلت دے دیں کہ میں وصیت نامہ لکھ سکوں۔ فرشتے نے کہا کہ اب اس کا وقت دور چلا گیا، افسوس کہ تیری مدت ختم ہو چکی ہے، سانس پورے ہو گئے ہیں اور تیرا وقت ختم ہو گیا، اب تیرے لیے ذرا سی تاخیر کی بھی گنجائش نہیں۔ صاحب مکان نے پوچھا کہ آپ مجھے کہاں لے جائیں گے؟ فرشتے نے کہا، تیرے اعمال جو آگے گئے ہوئے ہیں ان کے پاس لے جا رہا ہوں، جیسے عمل کیے ہوں گے ویسا ہی ٹھکانہ ملے گا، اور جس قسم کا گھر تو نے اس جہان میں بنا رکھا ہوگا وہی تجھے ملے گا۔ اس نے کہا کہ میں نے تو نیک اعمال کچھ بھی نہیں کیے اور نہ کوئی عمدہ گھر اپنے لیے اب تک بنا رکھا ہے۔ تو فرشتے نے کہا، تو پھر تو بے شک میں تجھے دہتی ہوئی آگ کی طرف لے جاؤں گا جو تیری کھال تک کھینچ لے گی۔ اس کے بعد اس فرشتے نے اس کی جان نکال لی۔ گھر میں کوہرام مچ گیا، کوئی رو رہا تھا، کوئی چلا رہا تھا۔ یزید رقاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مردے پر اس وقت کیا گزر رہی ہے تو اس کے مرنے سے زیادہ آہ و بکا اس حالت پر ہونے لگے گی جس حالت میں وہ مردہ ہے۔ اللہ والے کی موت کا قصہ۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت ملک الموت دل کی رگ کو چھوتے ہیں تو اس وقت آدمی کا لوگوں کو پہچاننا موقوف ہو جاتا ہے، زبان بند ہو جاتی ہے۔ اگر اس وقت آدمی پر موت کا نشہ سوار نہ ہو تو تکلیف کی شدت سے پاس والوں پر تلواریں چلانے لگ جائے۔ بعض روایات میں آیا کہ جس وقت سانس حلق میں ہوتا ہے اس وقت شیطان اس کو گمراہ کرنے کی انتہائی کوشش کرتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ملک الموت نمازوں کے اوقات میں آدمیوں کی جستجو کرتے ہیں، خبر رکھتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو نماز کے اوقات کا اہتمام رکھنے والا پاتے ہیں تو مرتے وقت اس کو خود ہی کلمہ طیبہ تلقین کرتے ہیں اور شیطان کو اس کے پاس سے ہٹا دیتے ہیں۔ مجاہد رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے ہم مجلسوں کی صورتیں اس کے سامنے کی جاتی ہیں۔ اگر اس کا بیٹھنا اٹھنا نیک لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو یہ مجمع سامنے لایا جاتا ہے، اور فاسق فاجر لوگوں کے پاس ہوتا ہے تو وہ لوگ سامنے لائے جاتے ہیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب انتقال کا وقت قریب تھا تو فرمایا، اللہ تجھے معلوم ہے کہ میں دنیا میں زیادہ دن رہنا چاہتا تھا، مگر نہ اس وجہ سے کہ مجھے دنیا سے محبت تھی بلکہ اس وجہ سے چاہتا تھا کہ گرمیوں کی دوپہر میں روزے کی پیاس کا لطف اٹھاؤں اور دین کے لیے مشقت میں اوقات گزاروں اور تیرے ذکر کے حلقوں میں شریک ہوا کروں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہونے لگا تو وہ رونے لگے۔ کسی نے کہا کہ رونے کی کیا بات ہے، تم جا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ملو گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال اس حال میں ہوا کہ تم سے راضی تھے، فرمانے لگے کہ میں نہ تو موت سے ڈر رہا ہوں نہ دنیا کی چھوٹنے سے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے ایک عہد لیا تھا
کہ دنیا سے انتفاع ہمارا صرف اتنا ہو جتنا مسافر کا توشہ۔ میں اس عہد کو پورا نہ کر سکا، لیکن جب وصال پر ان کے گھر کا سامان دیکھا تو وہ 10 درہم سے زائد کچھ نہ تھا۔ یہ تھی وہ کل کائنات جس کی زیادتی پر رو رہے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا مشک منگوایا اور بیوی سے فرمایا کہ اس کو بھگو کر میرے بسترے پر چھڑک دو، میرے پاس ایسی جماعت آ رہی ہے جو انسان ہے نہ جن۔ قصہ ایک بت پرست کا۔ حضرت عبدالواحد بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ چشتیہ میں مشہور بزرگ ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ کسی کشتی میں سوار جا رہے تھے۔ ہوا کی گردش نے ہماری کشتی کو ایک جزیرہ میں پہنچا دیا۔ ہم نے وہاں ایک آدمی کو دیکھا جو کہ ایک بت کو پوج رہا ہے۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تو کس کی پرستش کرتا ہے؟ اس نے اس بت کی طرف اشارہ کیا۔ ہم نے کہا تیرا معبود خود تیرا بنایا ہوا ہے، اور ہمارا معبود ایسی چیزیں بنا دیتا ہے جو اپنے ہاتھ سے بنایا ہوا ہو وہ پوجنے کے لائق نہیں ہے۔ اس نے کہا تم کس کی پرستش کرتے ہو؟ ہم نے کہا اس پاک ذات کی جس کا عرش آسمان کے اوپر ہے، اس کی گرفت زمین پر ہے، اس کی عظمت اور بڑائی سب سے بالا تر ہے۔ کہنے لگا تمہیں اس پاک ذات کا علم کس طرح ہوا؟ ہم نے کہا کہ اس نے ایک رسول قاصد ہمارے پاس بھیجا جو بہت کریم اور شریف تھا، اس رسول نے ہمیں یہ سب باتیں بتائیں۔ اس بت پرست نے کہا وہ رسول کہاں ہے؟ ہم نے کہا کہ اس نے جب پیغام پہنچا دیا اور اپنا حق پورا کر دیا تو اس مالک نے اس کو اپنے پاس بلا لیا تاکہ اس کے پیغام پہنچانے اور اس کو اچھی طرح پورا کر دینے کا صلہ و انعام عطا فرمائے۔ اس بت پرست نے کہا کہ اس رسول نے تمہارے پاس کوئی علامت چھوڑی ہے؟ ہم نے کہا اس مالک کی پاک کلام ہمارے پاس چھوڑی ہے۔ اس بت پرست نے کہا مجھے وہ کتاب دکھاؤ۔ ہم نے قرآن پاک لا کر اس کے سامنے رکھا۔ اس نے کہا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، تم اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ ہم نے ایک سورت سنائی، وہ سنتے ہوئے روتا رہا یہاں تک کہ وہ سورت پوری ہو گئی۔ اس نے خاص پاک کلام والے کہا کہ یہی ہے کہ اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اس کے بعد وہ بت پرست مسلمان ہو گیا۔ ہم نے اس کو اسلام کے ارکان اور حکام بتایا اور چند صورتیں قرآن پاک کی سکھائیں۔ جب رات ہوئی عشاء کی نماز پڑھ کر ہم سونے لگے تو اس نے پوچھا کہ تمہارا معبود بھی رات کو سوتا ہے؟ ہم نے کہا پاک ذات حی القیوم ہے، وہ نہ تو سوتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے۔ وہ کہنے لگا تم کس قدر نالائق بندے ہو کہ آقا تو جاگتے رہتا ہے اور تم سو جاؤ۔ ہمیں اس کی بات سے بڑی حیرت ہوئی۔ جب ہم اس جزیرہ سے واپس ہونے لگے تو وہ کہنے لگا مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو تاکہ میں دین کی باتیں سیکھوں۔ ہم نے اپنے ساتھ لے لیا۔ جب ہم شہر عبادان میں پہنچے تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا یہ شخص نو مسلم ہے، اس کے لیے کچھ معاش کا فکر بھی چاہیے۔ ہم نے کچھ درہم چندہ کیا اور اس کو دینے لگے۔ اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ ہم نے کہا یہ درہم ہے، ان کو تم اپنے خرچ میں لے آنا۔ کہنے لگا لا الہ الا اللہ، تم لوگوں نے مجھے ایسا راستہ دکھایا جس پر خود بھی نہیں چلتے۔ میں ایک جزیرے میں رہتا تھا، ایک بت کی پرستش کرتا تھا، خدائے پاک کی پرستش بھی نہ کرتا تھا۔ اس نے اس حالت میں بھی مجھے ضائع اور ہلاک نہیں کیا، حالانکہ میں اس کو جانتا بھی نہ تھا۔ بس وہ اس وقت مجھے کیوں ضائع کر دے گا جب میں اس کو پہچانتا بھی ہوں اور اس کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد ہمیں معلوم ہوا کہ اس کا آخری وقت ہے، موت کی قریب ہے۔ ہم اس کے پاس گئے، اس سے پوچھا کہ تیری کوئی حاجت ہے تو بتا۔ کہنے لگا میری تمام حاجتیں اس پاک ذات نے پوری کر دی جس نے تم لوگوں کو جزیرے میں میری ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ شیخ عبدالواحد فرماتے ہیں کہ مجھ پر دفعتاً نیند کا غلبہ ہوا، میں وہی سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا ایک نہایت سرسبز و شاداب باغ ہے، اس میں ایک نہایت نفیس قلعہ بنا ہوا ہے، اس میں ایک تخت بچھا ہوا ہے، اس تخت پر ایک نہایت حسین لڑکی کہ اس جیسی خوبصورت عورت کبھی کسی نے نہ دیکھی ہوگی، یہ کہہ رہی ہے خدا کے واسطے اس کو جلدی بھیج دو۔ اس کے اشتیاق میں میری بے قراری حد سے بڑھ گئی، میری جو آنکھ کھلی تو اس نو مسلم کی روح پرواز کر چکی تھی۔ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دیا۔ جب رات ہوئی تو میں نے وہی باغ اور وہی قلعہ، وہی تخت اور وہی لڑکی اس کے پاس دیکھی اور وہی آیت شریف پڑھ رہا تھا جس کا ترجمہ یہ ہے اور فرشتے ان کے پاس ہر دروازے سے آتے ہوں گے اور ان کو سلام کرتے ہوں گے جو ہر قسم کی آفت سے سلامتی کا مسدہ ہے، اور یہ اس وجہ سے کہ تم نے صبر کیا تھا اور دین پر مضبوط جمے رہے، بس اس جہان میں تمہارا انجام بہت بہتر ہے۔ حق تعالی شان کی عطا اور بخشش کے کرشمے ہیں کہ ساری عمر بت پرستی کی اور اس نے اپنے لطف و کرم سے موت کے قریب ان لوگوں کو زبردستی کشتی کے بے قابو ہو جانے سے وہاں بھیجا اور اس کو آخرت کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ مالک الملک جس کو تو دینا چاہے اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو تو نہ چاہے اس کو کوئی دینے والا نہیں۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، ہمیں دیجیے اجازت، بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔